پہلا شعر ہے، وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے۔ اس میں آپ نے جو دیکھا ہے، جو معنی ہے اس کے اندر ہے، وہ ایک خواب تو آپ جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں، تسکین کہتے ہیں تسلی ہو جانے کو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کو جو احساس ہوتا ہے پانی پینے کے بعد، جو طبیعت میں ایک خوشی کا لمحہ آتا ہے، اس کو تسکین کہتے ہیں۔ اور اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو اس کے پہلے معنی میں خواب استعمال ہوا ہے، پہلے مصرے میں اس کے معنی ہیں سپنا، اور دوسرے مصرے میں جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہیں نیند۔ مجال آپ نے سنا ہوگا، یہ مجال یہاں پر کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اصل میں تو مجال کہتے ہیں دوڑنے کی جگہ کو، جسے آج کل آپ رننگ گراؤنڈ کہہ لیجیے، اسپیس فار رننگ یا کچھ بھی، اس کو کہتے ہیں۔ اور مجال کا مطلب کسی بات میں قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ فرصت بھی کہتے ہیں، اجازت بھی کہتے ہیں، موقع بھی کہتے ہیں۔ فرماتے وہ یہ ہیں اس شعر میں کہ محبوب کے خود آنے کی تو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن امید اس چیز کی ضرور ہے کہ وہ شاید خواب میں آئیں، اور خواب میں آنے سے بھی شاید میری پریشانی کے لیے تسکین کا کوئی سامان ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں مصیبت یہ ہے کہ میرے دل کی تڑپ اتنی زیادہ ہے جس کے ہوتے ہوئے نیند ہی نہیں آتی۔ نیند آ جائے تو یہ امید پیدا ہو کہ شاید وہ خواب میں آئے اور میرا دل پر تسلی پا لے۔ بس آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی ایک عجیب بات انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر میں سو جاتا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب آ جائے، لیکن سونے کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ اور میں اس قدر ان کے میری فراق میں، ان کی جدائی میں اس قدر زیادہ پریشان رہتا ہوں کہ جو میری دل کی تپش ہے وہ مجھے اس بات کا موقع ہی نہیں دیتی کہ میں سو جاؤں۔ یعنی اس طرح بھی مشکل ہے اور اس طرح بھی مشکل ہے۔ اب اس کا اگلا شعر ہے، کرے ہے قتل لگاوٹ میں تیرا رو دینا، تیری طرح کوئی تیغے نگاہ کو آپ تو دے۔ لگاوٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں، محبت، قریب ہونا، پیار ہونا، کسی میں دلچسپی ہونا۔ اور اس میں اگلا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے تیغ۔ تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار، اور نگاہ کہتے ہیں آنکھوں کو، لیکن یہاں پر ویسے تو نظر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ آنکھ کے معنی میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اور اب ایک اور لفظ ہے آب۔ آب ویسے تو پانی کو کہتے ہیں، لیکن آب جو ہے اس کو تلوار کی جو چمک ہوتی ہے، اس کی جو دھار ہوتی ہے، جب بہت تیز تلوار ہوتی ہے تو وہ روشنی کے رخ پر جب آتی ہے تو اس میں ایک آب و تاب سی پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بھی آب کہتے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ اے میرے محبوب، چھیڑ چھاڑ اور شکوہ آمیز طریقے سے اظہار آرزو میں تیرا رو دینا مجھے مارے ڈالتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے حسین ہیں وہ اپنے اداؤں سے، اپنے ناز سے، اپنے انداز سے کتنا ہی کمال پیدا کر لیں، لیکن تیری طرح نگاہ کی تلوار کو اتنی زیادہ تیز دھار بنانا اور آب و تاب دینا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اکثر
عاشقوں کو پیش آ سکتا ہے. یعنی کسی وقت محبوب سے محبت کی باتیں کرتے کرتے چھیڑ چھاڑ کے طور پر کچھ گلا شکوہ بھی کر دیا اور محبوب کو کوئی جواب نہیں سوجا تو وہ رونے لگا. تو کوئی سچا عاشق محبوب کے اس رو دینے پر جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا. یعنی محبوب کے آنسوؤں کے پانی سے اس کی نگاہ تلوار پر، اس کی جو نگاہ تلوار تھی، یہ نگاہ تیغ تھی، اس پر باڑھ چڑھ گئی. اب یہ شعر بھی آپ یہ دیکھیے کہ مرزا غالب نے کہاں کی بات کہاں ملائی اور کیا سوچا. تو اب رونے سے ظاہر ہے کہ رونا جو ہے وہ پانی ہوتا ہے ایک طرح کا، پانی کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو اس میں ایک چمک آ جاتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے محبوب سے کہ بھائی تو جب رونے لگتا ہے، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تلوار کے اوپر دھار لگی ہوئی ہو، وہ بھی اسی طرح چمکتا ہے. شعر نمبر 3 ہے، دکھا کے جنبش لب ہی تمام کر ہم کو، نہ دے جو بوسا تو منہ سے کہیں جواب تو دے. اس میں لفظ بوسا آپ جانتے ہیں، بوسا کہتے ہیں چومنے کو، اور جنبش کہتے ہیں ہلنے کو، اور جنبش لب کا مطلب ہے ہونٹوں کا ہلنا، یعنی بات کرنا. جنبش لب، ہونٹ، ظاہر ہے کہ جب ہونٹ ہلتے ہیں تو وہ اسی وقت ہلتے ہیں جب کوئی بات کرتا ہے. تو انہوں نے اس کو، گفتگو کو، محبوب کی بات کرنے کو یہاں پر جنبش لب کہا ہے. تو فرماتے یہ ہیں کہ بھائی ہمارے محبوب سے کہتے ہیں، اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تجھ سے بوسے کی تو امید ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر بوسا نہیں دیتا تو اپنے ہونٹ ہلا کر صاف صاف انکار کر دے، یعنی منہ سے کچھ بول تاکہ ہمارا کام تمام ہو جائے. بہرحال تیری طرف سے کوئی نہ کوئی جواب تو ہونا چاہیے. اب کام کیوں تمام ہو جائے کہ جب تک محبوب نے یہ محبوب سے بوسا مانگتے رہے تو محبوب نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا. پھر ان کو ایسا لگا کہ تو ہمیں کبھی بھی بوسا نہیں دے گا یا بوسا نہیں دے گی. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو کم از کم اپنے ہونٹوں کو کچھ ہلا، منع کر دے. اور تو جانتی ہے یا جانتا ہے کہ جب تو انکار کر دے گی تو ہمارا کام تمام ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں، اس کشمکش میں، اس مشکل میں زندہ رہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ تو نہ تو ہمیں بوسا دیتا ہے اور نہ ہی ہمیں انکار کرتا ہے. تو اگر بوسا نہیں دیتا تو کم از کم انکار ہی کر دے تاکہ ہم مر جائیں. شعر نمبر 4 ہے، پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے. اوک کہتے ہیں خواتین حضرات، آپ اپنے جب دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک پیالے کی شکل میں لے آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ پانی پیتے وقت کوئی اور اوپر سے پانی ڈال رہا ہوتا ہے اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور وہ جڑے ہوئے ہاتھوں میں آپ پانی روک لیتے ہیں اور پھر وہ پانی آپ پیتے ہیں. تو اس کو اوک کہتے ہیں. مطلب جب پینے کے لیے برتن موجود نہ ہو یا برتن پلانے والا برتن نہ دینا چاہے تو پانی پینے والا دونوں ہاتھ ملا کر وہ گہرائی سے جو پیدا کرتا ہے تو اسے اوک کہتے ہیں. شاید یہ سلسلہ چھوت چھات کا جو پاکستان ہندوستان میں رواج ہے اس سے پیدا ہوا ہو. بہرحال ہم نے اس کے معنی آپ کے سامنے صاف کر دیے ہیں، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور باقی شعر صاف ہے. ساقی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر تجھے ہم سے اتنی نفرت ہے کہ پیالے میں شراب نہیں دینا چاہتا تو کوئی بات نہیں، ہم تو ساغر ہو یا جام ہو، پیالہ ہو، گلاس ہو، ہر چیز سے بے نیاز ہیں. ہم تو اوک میں بھی شراب پینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں شراب دینے سے منع نہ کر. یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور ہمیں تو اس نعمت سے محروم نہ کر. آخری شعر ہے، اسد
خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے۔ اس میں بھی اسد انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے بجائے غالب کے، تو یقیناً یہ غزل اس وقت کی ہے جب مرزا غالب نے غالب تخلص ابھی اختیار نہیں کیا تھا اور وہ اپنے آپ کو اسد ہی لکھا کرتے تھے۔ بہت اشعار انہوں نے ان کے ایسے ہیں کہ جس میں اسد انہوں نے استعمال کیا ہے۔ مثلا مشہور شعر ہے، مارا زمانے نے اسد اللہ خاں تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی، وہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اور ہاتھ پاؤں داب دے، اب اصل میں یہ پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں یہ ایک دستور ہے کہ جب کوئی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی میرے ہاتھ دبا دیں یا میرے پیر دبا دیں، تو اس سے اس کی تھکان کچھ دور ہو جاتی ہے، اور اس کے اگر درد ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کسی نے بھی ہاتھ پاؤں نہیں دابے، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں۔ اب اس میں جو ایک لفظ ہے کہ ہاتھ پاؤں پھول گئے، ہاتھ پاؤں پھول کا مطلب ہے کہ ہاتھ پاؤں سوج گئے، ہاتھ پاؤں کا کام نہ دینا، ہکا بکا رہنا، حیران ہو جانا، حواسوں میں نہ رہنا، اور پھر اچانک انتہائی خوشی کی بات انسان سن لے تو اس کے جو اعصاب ہوتے ہیں یا جو نروس سسٹم ہوتا ہے اس پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سارے کام کاج بھول جاتا ہے، ساری دنیا کو بھول جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں مرزا غالب کہ اے اسد، جب محبوب نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ پاؤں تو دبا دے، تو اس اچانک خوشخبری سے مجھ پر خوشی کی ایسی حالت طاری ہو گئی کہ میرے ہاتھ پاؤں کام سے رہ گئے۔ اب وہ کس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو محبوب کبھی قریب نہیں آنے دیتا، نہ ہاتھ لگانے دیتا ہے، نہ منہ لگاتا ہے، نہ زیادہ بات کرتا ہے، اور کہاں محبوب ان سے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ذرا میرے ہاتھ پاؤں داب دیجئے۔ اب ہاتھ پاؤں دابنے کے لیے آپ کو کسی کے بہت زیادہ قریب ہونا پڑتا ہے، اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگانا ہوتا ہے، تو کہاں کہ محبوب بوسہ دینے پر تیار نہیں تھا۔ پچھلے شعر میں ہم نے سنا پڑھا، اور اب محبوب نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ذرا میرے ہاتھ پاؤں داب دیجئے۔ تو یہ خبر سن کر وہ اس قدر خوش ہوئے کہ وہ باقی سارے کاموں سے رہ گئے، یعنی ہاتھ پیر ہی ان کے پھول گئے۔ اب یہ مرزا غالب کا کمال ہے، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک ہی شعر میں دونوں چیزیں استعمال کی ہیں، دونوں میں پاؤں کا ذکر ہے۔ ایک میں کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ پاؤں پھول گئے سن کے، اور دوسرے میں کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ میرے ذرا پاؤں دبا دیجئے تو پھر میں اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب دیکھیے آئندہ جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم کس کی غزل لے کر آتے ہیں، یہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم بار بار مرزا غالب کی غزلیں ہی اس پروگرام میں پیش کرتے رہیں، یا کبھی خواجہ میر درد کی یا کبھی میر تقی میر کی غزلیں بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیں۔ یہ ہم ویسا کریں گے جیسا آپ ہمیں بتائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔